ابن صادق نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا موت ہے، لیکن میں تم پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سی سزائیں موت سے زیادہ بھیانک ہیں۔ میں تمہیں وہ سزا دے سکتا ہوں جس کو برداشت کرنے کی تم میں ہمت نہ ہو۔ میں تمہاری زندگی کو اس درجہ تلخ بنا سکتا ہوں کہ تمہیں ہر لمحہ موت سے زیادہ تاریک دکھائی دے، لیکن میں تمہارا دشمن نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں تم زندہ رہو۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی کا راستہ بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری عاقبت کے تصور سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تم جنگوں کے مصائب اس لیے برداشت کرتے ہو کہ تم زندگی کے عیش و آرام سے واقف نہیں ہو۔ تم بے لوث اس لیے ہو کہ خود نمائی کی لذت سے نہ آشنا ہو۔ یہ چند سالہ زندگی خدا نے تمہیں اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے۔ تم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ تم بہادر ہو، لیکن تمہاری بہادری تمہیں اس کے سوا اور کیا سکھاتی ہے کہ تم ایسے مقصد کے لیے اپنی جان گنواؤ جن کا تمہاری ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم راہ خدا میں قربان ہو رہے ہو، لیکن خدا کو تمہاری قربانی کی ضرورت نہیں۔ تمہاری قربانی اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو خلیفہ اور حجاج کو، جو گھر بیٹھے فتوحات کی شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔ تمہاری جوانی اور تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خاک و خون میں لوٹنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تم ایک شہزادہ معلوم ہوتے ہو۔ تمہارے لیے ایک خون خوار بھیڑیے کی زندگی بسر کرنا زیبا نہیں۔ تمہیں ایک شہزادے کی سی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تم ایک حسین شہزادی کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار بن سکتے ہو۔ تم اپنی زندگی کو ایک رنگین خواب بنا سکتے ہو۔ تم چاہو تو ناہموار زمین، پتھروں اور چٹانوں پر سونے کی بجائے اپنے لیے پھولوں کی سیج مہیا کر سکتے ہو۔ دنیا کا بہت سا عیش و آرام دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے خزانے اکٹھے کر سکتے ہو۔ دنیا کی حسین سے حسین لڑکیوں کو اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتے ہو، لیکن تم ابھی انجان ہو۔ تم نے کسی کے گیسوؤں کی مہک سے سرشار ہو کر جینا نہیں سیکھا۔ تم اپنی بے غرضی پر اس لیے خوش ہو کہ تم نے دنیا کی جاہ و حشمت نہیں دیکھی۔ نوجوان، میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کاش تم میرے شریک کار بن جاؤ۔ ہم بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں خلیفہ اور حجاج کا مغرور سر کچل دینے میں کامیابی ہوگی۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں وہی ابن صادق ہوں جس کے ساتھ تمہیں بصرہ کے عام اجلاس میں واسطہ پڑا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اتنا حقیر نہیں ہوں جتنا کہ تم مجھے خیال کرتے ہو۔ تمہارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ میری پشت پر کیسر روم جیسا آدمی موجود ہے۔ میں عرب و عجم میں ایک زبردست انقلاب پیدا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں مدت سے تمہارے جیسے جادو بیاں نوجوان کی تلاش میں تھا۔ تمہارے سامنے وہ میدان عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں تم اپنے خداداد جوہر کا پورا استعمال کر سکو گے۔ تمہارے جیسے نوجوان کو ایک معمولی سپاہی کے عہدے پر قناعت کرنے کی بجائے خلافت کا دعوے دار بننا چاہیے۔ نعیم کو خاموش دیکھ کر ابن صادق نے خیال کیا کہ وہ اس کے دام فریب میں آ چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ وفاداری کا عہد کرو تو میں ابھی تمہاری زنجیریں کھلوا دیتا ہوں۔ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ تم زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو یا اسی تاریک کوٹھری میں زندگی کے باقی دن گزارنا پسند کرتے ہو؟ نعیم نے گردن اوپر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی کرب کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس نے جوش میں آ کر جواب دیا، تمہاری باتیں میرے لیے ایک زخمی کتے کی چیخ و پکار سے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ تم نہیں جانتے کہ میں اس آقا کا غلام ہوں جس نے زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک کا مالک ہونے کے باوجود
اپنے پیٹ پر تین تین پتھر باندھے تھے۔ تم مجھے دولت کا لالچ دینا چاہتے ہو؟ میں دنیا کے تمام خزانوں کو اپنی خاک پا سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں۔ تم کہتے ہو زندگی عیش و آرام کا نام ہے، لیکن وہ عیش و آرام جو تلواروں کے سائے میں آزادی کا سانس لینے والوں کو نصیب ہوتا ہے، تم جیسے رذیل انسانوں کے تخیل سے بھی بلند ہے۔ تم مجھے خدا کے راستے سے ہٹا کر اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کا اعلی کار بنانا چاہتے ہو، لیکن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خون کی ندیاں بہانے سے اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں جس کیسر کی طاقت پر ناز ہے، اس کے آباء و اجداد کئی معرکوں میں ہماری تلواروں کے جوہر آزما چکے ہیں۔ بے شک اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں، لیکن قید یا موت کا خوف مجھے بے حس یا بے ضمیر نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے کسی ایسے کام کی توقع نہ رکھو جو ایک مجاہد کے شایان شان نہ ہو۔ ابن صادق نے قصیانہ ہو کر جواب دیا، تم چند دن میں ایسے کام پر آمادہ ہو جاؤ گے جسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حاشیہ نشینوں کی طرف دیکھا اور ایک شخص کو اسحاق کے نام سے آواز دی۔ اس آواز پر وہی قوی ہیکل جوان جس نے نعیم کو فریب دے کر گرفتار کیا تھا آگے بڑھا۔ نعیم کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا نام اسحاق ہے۔ ابن صادق نے کہا، اسحاق، اس کا دماغ درست کرو۔ ابن صادق کے حکم سے نعیم کو برآمدے کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نعیم کی قمیض پھاڑ ڈالی اور اس کا سینہ بازو اریاں کرتے ہوئے اسحاق کی طرف اشارہ کیا۔ اسحاق ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح آگے بڑھا اور نعیم پر کوڑے برسانے لگا۔ نعیم نے اف تک نہ کی اور پتھر کی ایک مضبوط چٹان کی طرح کوڑے کھاتا رہا۔ سامنے کے ایک کمرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور سہم سہم کر قدم اٹھاتی ہوئی ابن صادق کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ کبھی بے قرار سی ہو کر نعیم کی طرف دیکھتی اور کبھی سراپا التجا بن کر ابن صادق کی طرف دیکھتی۔ اس کا نازک دل اس صفاکانہ کھیل کو دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ابن صادق کی طرف دیکھا اور کہا، چچا، وہ بے ہوش ہو رہا ہے، ہونے دو، وہ اپنے آپ کو اللہ کی تلوار سمجھتا ہے، میں اس کی تیزی کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابن صادق نے برہم ہو کر کہا، تم خاموش رہو زلیخا، یہاں کیا کرتی ہو؟ جاؤ۔ زلیخا سر جھکائے واپس ہوئی۔ اس نے 2 مرتبہ نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا، اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کیا اور ایک کمرے میں روپوش ہو گئی۔ جب نعیم نے مار کی شدت سے بے ہوش ہو کر گردن ڈھیلی چھوڑ دی تو اسے پھر قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ نعیم کو کئی بار کوٹری سے باہر نکال کر کوڑے لگائے گئے۔ جب یہ سزا کارگر نہ ہوئی تو ابن صادق نے حکم دیا کہ اسے چند دن بھوکا رکھا جائے۔ مختلف جسمانی اذیتیں اٹھانے کے بعد نعیم ایک غیر معمولی قوت برداشت پیدا کر چکا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رات کے وقت سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے کوٹری کے سوراخ میں سے آواز دی اور چند سیب اور انگور اندر پھینک دیے۔ نعیم حیران ہو کر اٹھا اور سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھا، چند قدم کے فاصلے پر کوئی رات کی تاریکی میں غائب ہوتا دکھائی دیا۔ نعیم نے اس کے لباس اور چال سے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ نعیم کے لیے اپنے محسن کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ اس نے کئی بار کوڑے کھاتے وقت اس نوجوان لڑکی کو بے قرار ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے معصوم اور حسین چہرے پر مظلومیت اور بے بسی کے آثار نعیم کے دل پر نقوش ہو چکے تھے۔ لیکن وہ کون تھی؟ اس بھیانک جگہ پر کیوں کر لائی گئی؟ نعیم یہ سوچتے ہوئے ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ نعیم کی محسنہ کا نام زلیخا تھا۔ وہ اپنی عمر کے 16 سال انتہائی مصائب میں گزارنے کے باوجود نسوانی حسن کا ایک کامل نمونہ تھی۔ زلیخا کو ہر انسان سے گئے تو درجہ نفرت تھی۔ وہ ایک مدت سے ابن صادق کے ساتھ زندگی کے تلخ لمحات گزار رہی تھی اور اسے ہمیشہ انسانیت کی بدترین مثالوں سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ ہر انسان کو ابن صادق کی طرح عیار، خودغرض، سفاک اور کمینہ خیال کرتی تھی۔ جب نعیم اس قلعہ میں پابہ زنجیر لایا گیا تو اس نے یہی خیال کیا کہ ایک خودغرض انسان دوسرے خودغرض انسان کے قبضے میں ہے۔
لیکن جب اس نے نعیم کو ابن صادق کے ساتھی بننے سے انکار کرتے دیکھا تو اس کے پرانے خیالات بدل گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان اس دنیا کا باشندہ نہیں جس میں اس نے زندگی کے بے کیف دن اور بھیانک راتیں گزاری ہیں۔ وہ اس کے ایمان اور عزم پر حیران تھی۔ شروع میں اسے مظلوم سمجھ کر قابل رحم خیال کرتی تھی، لیکن چند دنوں میں وہ اسے قابل پرستش نظر آنے لگا۔ زلیخا اپنے والدین کے دردناک انجام سے واقف نہ تھی اور ان سے ملنے کی دعائیں کرنے کے بعد وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے لیے دنیا ایک بحقیقت خواب اور عاقبت محض ایک وہم تھا۔ ابن صادق کے تشدد کے خلاف بغاوت کا طوفان اس کے زخم خوردہ دل میں بار بار اٹھنے کے بعد قریباً سو چکا تھا۔ وہ منزل سے بھٹکے ہوئے اور ساحل سے مایوس ملاح کی طرح مدت تک موجوں کے تھپیڑے کھانے کے بعد تیرنے یا ڈوبنے سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ناؤ پر آنکھیں بند کیے بے خوف و خطر مصائب کے طوفان میں بہی جا رہی۔ اسے کبھی کبھی آنکھیں کھولنے اور چپو ہلانے کا خیال آتا، لیکن پھر مایوسی اپنے رنگ جما لیتی۔ اس بے خانماں ملاح کو ساحل یا منزل کی طرف سے کسی آواز دینے والی کی ضرورت تھی۔ فطرت یہ کام نعیم سے لینا چاہتی تھی۔ نعیم کے ساتھ معمولی سے لگاؤ نے زلیخا کے دل میں خوابیدہ طوفان پھر بیدار کر دیے، اور ابن صادق کے پنجے سے رہائی پا کر نعیم کی دنیا میں اطمینان کا سانس لینے کی تمنا اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ زلیخا ہر شب کسی نہ کسی وقت آتی اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ نعیم کی تاریک کوٹری میں امید کی کرن چھوڑ کر چلی جاتی۔ 4 دن کے بعد نعیم کو پھر ابن صادق کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن صادق اس کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہ پا کر حیران ہوا اور بولا، تم بہت سخت جان ہو۔ شاید تمہارے خدا کو یہی منظور ہو کہ تم زندہ رہو، لیکن تم اپنے ہاتھوں میں اپنی موت خرید رہے ہو۔ میں اب بھی تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہارے مقدر کا ستارہ بہت بلند ہے۔ تم کسی بڑے کام کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میں تمہیں اس بلند مقام تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں، جہاں تمام اسلامی دنیا میں کوئی تمہارا مد مقابل نہ ہو۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور یہ آخری موقع ہے۔ اگر تم نے اس وقت بھی میرے خلوص کو ٹھکرا دیا تو پچھتاؤ گے۔ نعیم نے کہا، ذلیل کتے، تم مجھے بار بار کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس ذلیل کتے کا کاٹا کبھی اچھا نہیں ہوگا، اور اب وقت آ پہنچا ہے کہ یہ ذلیل کتا تمہیں کاٹنے کے لیے اپنا منہ کھول دے۔ عاقبت نہ اندیش انسان، ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ کہ دنیا کس قدر حسین ہے۔ دیکھ وہ سامنے پہاڑوں کے مناظر کیسے دلکش ہیں۔ تمہیں جس چیز کے دیکھنے کی ہوس ہے، آج اچھی طرح دیکھ لے، اور اپنے دل پر ان تمام تصویر کو اچھی طرح نقش کر لے، کیونکہ کل سورج نکلنے سے پہلے تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی اور تیرے کان بھی سننے کی قوت سے محروم ہو جائیں گے۔ آج جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، اور جو کچھ سننا چاہتا ہے سن لے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ انہوں نے نعیم کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ آنکھوں سے محروم ہو جانے سے پہلے کوئی ایسی چیز ہے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ نعیم خاموش رہا۔ ابن صادق نے کہا، تم یہ جانتے ہو کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تمہیں آج کا سارا دن یہیں گزارنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے اسے اچھی طرح دیکھ لو، اور جو نغمے تمہارے سامنے گائے جائیں انہیں اچھی طرح سن لو۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے تالی بجائی اور چند آدمی طاؤس و رباب اور دیگر قسم کے ساز لیے حاضر ہوئے اور ابن صادق کے اشارے سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ نغمہ کی صدا بلند ہوئی۔ اس کے بعد چند عورتیں مختلف رنگوں کے لباس میں ملبوس ایک کونے سے نمودار ہوئیں اور نعیم کے سامنے آ کر رقص کرنے لگیں۔ نعیم سر جھکائے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے خیالات یہاں سے کوسوں دور ایک چھوٹی سی بستی کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ اس مجلس کو منعقد ہوئے چند ساعتیں گزری تھی کہ چند تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سے حاضرین مجلس چونک اٹھے۔ ابن صادق اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک حبشی غلام نے آ کر اطلاع دی کہ اسحاق آ پہنچا ہے۔
ابن صادق نے نعیم کو مخاطب کر کے کہا، نوجوان، شاید تم ایک نہایت دلچسپ خبر سنو۔ تھوڑی دیر بعد اسحاق ایک تشتری اٹھائے حاضر ہوا اور ابن صادق کو ادا بجا لانے کے بعد تشتری کے سامنے رکھ دی۔ تشتری میں کوئی گول مول شے رومال میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ ابن صادق نے تشتری پر سے رومال اتارا۔ نعیم نے دیکھا کہ تشتری میں کسی آدمی کا سر رکھا ہوا ہے۔ شاید آپ اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے ایک حبشی کو اشارہ کیا۔ حبشی نے تشتری اٹھائی اور نعیم کے قریب لا کر زمین پر رکھ دی۔ تشتری میں رکھے ہوئے سر کو پہچان کر نعیم کے دل میں ایک چکا لگا۔ یہ ابن عامر کا سر تھا۔ سوکھے ہوئے چہرے پر اب بھی ایک تبسم کھیل رہا تھا۔ نعیم نے اشک آلود آنکھوں کو بند کر لیا۔ زلیخا ابن صادق کے پیچھے کھڑی یہ دردناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی عزم و استقلال کے مجسمہ کو آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابن صادق نے اپنی جگہ سے اٹھا، اسحاق کو قریب بلا کر تھپکی دی اور کہا، اسحاق، اب فقط ایک شرط باقی ہے۔ میں محمد بن قاسم کا سر اس نوجوان کے سامنے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے کہ زلیخا کو تمہارے جیسے بہادر نوجوان کو اپنا شریک حیات منتخب کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابن اسحاق نے زلیخا کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ابن صادق نعیم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تمہیں ابن قاسم سے محبت ہے۔ اگر تم اس کا سر یہاں پہنچنے تک زندہ نہ رہ سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سر تمہارے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ نعیم کو قید خانے میں چھوڑ آئے۔